اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عمل ایسا کرتا ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدی رسول اللہ پر درود شریف پڑھتا ہے، صلاۃ والسلام بھیجتا ہے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، صرف اللہ ہی نہیں، اللہ نے پوری کائنات میں جو مخلوق تخلیق کی ہے اپنے ملائکہ کا ذکر فرماتا ہے، جن جبریل امین ہوں، میکائیل ہوں، اسرافیل ہوں، اور جتنے ملائکہ جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور پھر حکم ہے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا سیدی یا رسول اللہ، میں جب اللہ سے دعا کرتا ہوں تو میں 75% دعا اپنے لیے کرتا ہوں، اپنی ضروریات کے لیے، اور 25% دعا میں آپ کے لیے کرتا ہوں، یعنی اپنی دعا میں 25% میں درود شریف پر لگاتا ہوں، اور 75% پھر جو میری دنیاوی ضروریات ہوتی ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عطا فرمایا جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ ان صحابی نے فرمایا سیدی اب میں 50% دعا اپنے لیے کروں گا اور 50% دعا آپ کے لیے، یعنی 50% میری دعا کا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں لگے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ سیدی نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان صحابی نے کہا سیدی اب میں 75% آپ کے لیے دعا کروں گا اور 25% اپنے لیے، کیا یہ مناسب؟ سیدی نے فرمایا بہت مناسب ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، آج کے بعد میں اپنے لیے دعا ہی نہیں کروں گا، میں صرف آپ کے لیے دعا مانگوں گا۔ تو سیدی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تم کو وہ کچھ بھی عطا فرمائے گا جو دعا مانگنے والے کو بھی نہیں ملتی۔ اس کا راز سمجھیں کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ سیدی رسول اللہ پر درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک جانب آپ اپنے اوپر درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ درود شریف صرف سیدی رسول اللہ پر نہیں ہے، یہ اللہ نے احسان فرمایا ہے، سیدی رسول اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ کے سائے تلے لے کر آ جاتے ہیں، اور جو دعا آپ سیدی کے لیے مانگ رہے ہیں وہی دعا آپ اپنے لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم وبارک، یعنی جو دعا آپ سیدی رسول اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اب اس کے بعد جو آگے آپ الفاظ شامل کر رہے ہیں اس میں آپ شامل ہیں وعلی آلہ، سیدی کی جو آل ہے، جو سادات ہیں، سید ہیں، سیدی کے خاندان سے ہیں، پہلے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اہل بیت ہیں پہلے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر آپ کے جو اصحاب ہیں صحابہ کرام آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں وعلی آلہ و اصحابہ، پھر آپ ازواج مطہرات کے لیے دعا کرتے ہیں وازواجہ امہات المومنین کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں وذریتہ، سیدی رسول اللہ پر ایمان لانے والے، آپ کی ذریت، آپ کو ماننے والے، آپ سے پیار کرنے والے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین، ان سب پر میرے مالک اللہم صلی وسلم وبارک۔ اب یہ راز سمجھ آئے کہ جو دعا آپ سیدی رسول اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں حقیقت میں آپ وہی دعا سیدی کی آل کے لیے، سیدوں کے لیے، سادات کے لیے، اہل بیت کے لیے،
صحابہ کرام کے لیے، امہات المومنین کے لیے اور اپنے لیے، آپ سب ایک ہی دعا میں ایک ہی پیکج کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد آپ کو کوئی اور دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے جب اپنے آپ کو سیدی کے سائے میں رکھ لیا، جب آپ کے اوپر سیدی رسول اللہ کا سایہ آ گیا، آپ نے سیدی کے لیے دعا کی، اسی دعا میں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر لی کہ یہ سب سیدی رسول اللہ کی ذریت میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا کرنے کے لیے اور کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر اس کا جو دوسرا راز ہے وہ یہ ہے کہ جس قرآن پاک کی صورت میں جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ سیدی رسول اللہ پر درود شریف پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیتیں جہاں پر آئی ہیں اس کے ساتھ ہی دوسری آیتیں آئی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تم پر درود پڑھتا ہے، یعنی یہاں پہ سیدی رسول اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ان مسلمانوں کا کہ جو سیدی رسول اللہ پر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ ان مسلمانوں پر بھی درود پڑھتا ہے۔ اور اللہ ہی نہیں، اللہ کے ملائکہ بھی، جیسے اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پہ، نبی پہ درود پڑھتے ہیں، تو وہ مسلمان جو نبی پر درود پڑھتا ہے ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انہی آیتوں کے پاس، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہاں پہ ہے اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آپ الفاظ دیکھیں نا، وہی الفاظ ہیں آگے پیچھے، اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں فرمایا جا رہا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، ایک ہی بات ہے، وہ ذات ہے جو درود پڑھتی ہے آپ پر اور اس کے فرشتے، اور یہاں علیکم کا ذکر ہے، سیدی رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے، سیدی رسول اللہ کا ذکر اس دوسری آیت میں ہے، اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں نبی کا ذکر ہے، یہاں پر امت کا ذکر ہے، جو سیدی کی امت ہے، جو سیدی کی ذریت ہے، جو سیدی کی محبت کرنے والے ہیں، ان کی آل ہے، ان کی اولاد ہے، اصحاب ہے، ازواج ہے، یا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو سوچو وہ کون سی دعا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی دعا کرنے کے لیے رہ جاتا ہے تمہارے پاس کہ تم سیدی رسول اللہ پر درود شریف پڑھو، تو کائنات کا رب اپنے ملائکہ کے ساتھ تم پر درود پڑھنے لگتا ہے، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی دعا مانگنے کے لیے کچھ رہ جاتا ہے؟ جب کائنات کا رب جو سیدی رسول اللہ پر درود پڑھ رہا ہے، جب اس کے تمام ملائکہ سیدی رسول اللہ پر درود پڑھ رہے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عاشق بندہ، ایک پیار کرنے والا، ایک محبت کرنے والا رسول اللہ پر درود شریف پڑھ رہا ہے، تو اللہ احسان نہیں رکھتا، اللہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اور کیا ہوگا کہ اس پر احسان کیا جائے، پھر میرا مالک کرم فرماتا ہے اس شخص پر جو سیدی رسول اللہ پر تحفے بھیج رہا ہے درود شریف کے، صلاۃ والسلام کے، اس پر اللہ پھر اس کو اپنی جانب سے، اپنے ملائکہ کی جانب سے اس پر صلاۃ والسلام کرتا ہے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اس پر درود پڑھتا ہے کہ اللہ احسان نہیں رکھتا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے سیدی رسول اللہ پر محبت اور پیار سے تحفے بھیجے، اللہ اور اس کے ملائکہ تم پر محبت اور پیار سے درود و صلاۃ و سلام و برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ ہے وہ راز کہ سیدی نے جب فرمایا کہ جو صرف درود شریف پڑھتا ہے اس کو اللہ وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو مانگنے والے کو نہیں دیتا۔ درود شریف کے حوالے سے سیدی رسول اللہ نے جو تاکید فرمائی ہے، کیونکہ ساری ظاہری اور باطنی بیماریوں کا یہ علاج ہے درود شریف، کائنات کی ہر خیر تم لینا چاہتے ہو اس کا ایک ہی وظیفہ ہے درود شریف۔ اب تمہیں اس کا راز معلوم ہو گیا، کیوں؟ جب اللہ تم پر درود پڑھ رہا ہے، جب اللہ تم پر رحمت نازل فرما رہا ہے، اس کے بعد تمہیں مانگنے کے لیے اور کیا رہ جاتا ہے؟ تو سیدی رسول اللہ نے امت کو تاکید فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا بدنصیب شخص ہے، ہلاک ہوا، تباہ ہو گیا، جس کے آگے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ جو تمام بزرگ اور تمام سیدی رسول اللہ سے پیار کرنے والے اس معاملے میں اتنے محتاط ہیں، یہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، سیدی سے محبت اور ادب کا تعلق ہے۔ آج کے زمانے کا جو بہت بڑا فتنہ امت میں پھیل گیا ہے، امت سیدی کے معاملے میں بے ادب ہو گئی ہے۔
یہ آداب نہیں جانتے۔ بزرگوں کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، آپ نے وہ ترکی کا بنا ہوا ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے، اس میں ابن عربی کا اور ارطغرل کا اور ان ترکوں کا مزاج آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ سیدی رسول اللہ کا اسم مبارک آتا تھا وہ سب سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا لیا کرتے تھے۔ یہ ادب ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے بزرگوں میں۔ کبھی نہیں ہوا کہ تم زندگی گزار رہے ہو، ڈیوٹی کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، سیدی کا ذکر آ جائے اور تمہارے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا، ہو سکتا نہیں تھا۔ بزرگ لیٹے ہوئے ہوتے تھے، اذان کی آواز کان میں آتی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ کوئی جیسچر، کوئی ادب کا کوئی ایسا اظہار کہ لگے کہ تم نے سیدی رسول اللہ کے اسم مبارک کو عزت دی ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، پوری مسلم دنیا میں یہ ہے کہ جب سیدی کا ذکر آتا ہے تو اپنے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ بھی ادب کا پہلو ہے۔ ترک سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا لیتے ہیں، یہ ادب کا پہلو ہے۔ لیکن درود شریف تمہارے وجود کے اندر ہر وقت جاری رہنا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے جو خیر آپ کو عطا فرمائی ہے، خزانے علم کے، نور کے، فہم کے، فراست کے، حکمت کے، فقہ کے، دین کے، معرفت کے آپ کے وجود سے ابل رہے ہیں، راز کیا ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ بابا اقبال نے فرمایا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اللہ نے یہ خزانے میرے وجود سے کھول دیے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں پر سیدی رسول اللہ ہوں گے وہاں پر اللہ عذاب نہیں دے گا۔ تو ایک مرتبہ بی بی عائشہ روٹیاں پکا رہی تھیں، تو سیدی رسول اللہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور پیار میں سیدی نے فرمایا کہ میں بھی ایک روٹی لگاتا ہوں۔ آپ نے روٹی بنائی اور تندور میں لگا دی۔ اب اس کے بعد بی بی عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ ساری روٹیاں پک گئی اور پکے جا رہی ہیں، لیکن سیدی نے جو روٹی لگائی تھی وہ پک کے نہیں دے رہی۔ تو بی بی عائشہ نے بڑی حیران ہو کے سیدی سے پوچھا کہ یہ آٹا تو ویسا کا ویسا ہی، روٹی نہیں بن رہی۔ تو سیدی مسکرا دیے، فرمایا بہت پیار سے کہ جس آٹے کو میرا ہاتھ لگ گیا اس پر اللہ نے آگ حرام کر دی ہے، اب اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ اب مجھے بتاؤ، جس دل میں اللہ نے سیدی رسول اللہ کی محبت اور درود شریف رکھا ہو، اس وجود کو، اس دل کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہو؟ جب ایک آٹے کی ٹکی کو، روٹی کو آگ نے چھونے سے انکار کر دیا کیونکہ سیدی رسول اللہ کا دست مبارک اس کو لگ چکا ہے، تو وہ مسلمان جس کے قلب میں سیدی رسول اللہ کی محبت اور درود شریف رہتا ہو، اس کو جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی؟ سیدی کے معاملے میں ایک پہلو تو درود شریف کا ہے، لیکن درود شریف کے ساتھ ادب کا پہلو بھی ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بے ادبی کے ساتھ، سیدی رسول اللہ کی شان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے ادبی کے ساتھ، اس لیے کہ ادب کو نہیں جانتے۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جو فقہ کی کتابوں میں نہیں لکھی جاتی۔ یہ محبت کا ایک وہ انداز ہے جس میں کیف اور مستی ہے، جس میں عشق اور ادب ہے، جس کے اندر محبت کی انتہا ہے، اور یہ ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جب سیدی رسول اللہ نے پردہ فرمایا اور آپ کی جگہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو سیدی رسول اللہ اپنے منبر مبارک پر جس جگہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق اس سے 1 قدم نیچے کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ لوگوں نے پوچھا سیدنا ابو بکر صدیق سے کہ سیدی رسول اللہ تو اوپر والے قدم پر کھڑے ہو کر، اوپر والی منزل پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، آپ سیدی رسول اللہ کی جگہ پر اب خلیفہ بنے، آپ وہاں پر کھڑے ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ سیدی کی جگہ ہے، میں اس سے نیچے کھڑے ہو کر خطبہ دوں گا۔ اب یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ ایسے کرنا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے جب پردہ فرمایا تو آپ کو سیدہ عائشہ طاہرہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے پردہ فرمایا اور آپ کی قبر مبارک سیدی کے ساتھ بنائی گئی، تو آپ نے تاکید فرمائی تھی کہ سیدی کے برابر میری قبر نہیں رکھنا، تھوڑا سا نیچے کر کے رکھنا، میں سیدی کے برابر نہیں ہو سکتا، مجھے قدموں کی طرف کر دینا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی جو قبر بنائی گئی وہ کھسک کے تھوڑا سا نیچے کی جانب ہے، اور پھر جب سیدنا عمر کی باری آئی،
آپ وہاں تشریف لائے، آپ نے بھی یہی حکم فرمایا کہ مجھے سیدنا ابو بکر کے برابر نہیں رکھنا، ان کا مقام بہت بڑا ہے، مجھے سیدنا ابو بکر سے بھی نیچے، تھوڑا سا نیچے میری قبر بنانا۔ تو یہ 3 قبریں بھی جو وہاں بنی ہوئی ہیں، ان میں یہ ادب کا پہلو رکھا گیا ہے کہ سیدی رسول اللہ کی، اس کے سیدی کے پہلو میں سیدنا ابو بکر جو ذرا نیچے کر کے ہیں، اور ان کے پہلو میں سیدنا عمر جو ان سے نیچے کر کے ہیں۔ اسی لیے جب آپ روضہ مبارک پر سلام کرنے جاتے ہیں تو پہلے آپ سیدی رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، پھر ایک قدم آگے جاتے ہیں تو سیدنا ابو بکر کو سلام کرتے ہیں، پھر ایک قدم آگے جاتے ہیں اور سیدنا عمر کو سلام کرتے ہیں۔ یہ تینوں قبریں ایک لائن میں نہیں ہیں، ہر قبر دوسری سے تھوڑی سی نیچے ہے۔ یہ ہے ادب، یہ کتابوں میں نہیں لکھا جاتا۔ یہ جب انسان کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور سیدی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ نازل کرتا ہے یہ ادب۔ سیدنا ابو ایوب انصاری مدینے میں سیدی کے میزبان ہیں۔ جب مکے سے آپ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو آپ نے مدینے میں جن صحابی کے گھر میں قیام فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری جو آج استنبول میں دفن ہے، قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا، انہوں نے اپنی فیملی کو لے کر وہ اوپر شفٹ ہو گئے اور نیچے کی منزل انہوں نے سیدی رسول اللہ کو دے دی۔ اگلے دن وہ تشریف لائے نیچے اور سیدی کے پاس بیٹھ کر بہت روئے، درخواست کی سیدی آپ اوپر کی منزل پر تشریف لے آئیں، میں اپنے بچوں اور خاندان کو لے کر نیچے آ جاتا۔ سیدی نے فرمایا کیا بات ہو گئی؟ کیا فرمایا سیدی جب ہم اوپر والی منزل پر گئے تو ہر لمحے ہمیں یہ خیال آتا تھا کہ سیدی ہمارے قدموں کے نیچے آ رہے ہوں گے، ہم اوپر کی منزل پہ ہیں، سیدی نیچے کی منزل پر ہے، میں اور میری بیوی اور بچے ہم ساری رات کونے میں بیٹھے رہے، ہم چلتے پھرتے نہیں تھے کہ کہیں ہمارے قدم آپ کے اوپر نہ آ جائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا۔ یہ بات سن کے سیدی اتنے خوش ہوئے، ان سے اتنی دعا ان کو فرمائی، پھر سیدی اپنے خاندان کے ساتھ اوپر تشریف لے گئے، اوپر کی منزل پہ حضرت ابو ایوب انصاری نیچے تشریف لے آئے۔ اب یہ بات کسی فقہ میں نہیں لکھی ہوئی، یہ محبت اور ادب کا معاملہ ہے، اور یہ محبت اور ادب اس وقت عطا ہوتی ہے جب آپ سیدی رسول اللہ پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہو اور اللہ پھر آپ پر درود پڑھتا ہے اور آپ کو وہ خزانے عطا فرماتا ہے جو کسی مدرسے میں نہیں ملتے۔ وہ اقبال بابا نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ یہ آداب فرزندگی آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، یہ کس مکتب نے سکھائے ہیں آداب فرزندگی، کہ باپ کے حکم کے اوپر سر جھکا دیا کہ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ جو آداب فرزندگی ہے نا، یہ جو امتی ہونے کے آداب ہیں، یہ اس کو اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں جو سیدی رسول اللہ پر درود شریف کی کثرت کرتا ہے، اور جس پر اللہ درود پڑھتا ہے اس کے اس درود پڑھنے کے انعام کے طور پر اللہ اور اس کے ملائکہ جس پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ ادب کے معاملات ہیں۔ سیدی رسول اللہ جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ آج کے مولویوں سے بات کرو تو کہیں گے شرک ہے تو بدعت ہے تو کفر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ صحابہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ دین جانتے ہیں۔ صحابہ کرام سیدی رسول اللہ کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے جسم سے لگاتے تھے اس کو، جانتے تھے کہ اس میں کیا خیر ہے، کہ یہ پانی سیدی رسول اللہ سے چھو گیا ہے۔ وہی بات کہ سیدی جس کو چھو جائے اس کو جہنم کی آگ پھر نہیں چھو سکتی، یہ راز صحابہ جانتے تھے۔ ایک صحابیہ سیدی کے پاس تشریف لائیں کہ سیدی میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس عطر نہیں ہے، تو سیدی نے اپنا پسینہ مبارک ان کو عطا فرمایا کہ جاؤ یہ بیٹی کو لگا دو۔ ان صحابیہ نے جا کے وہ عطر اپنی سیدی کا جو پسینہ مبارک تھا جس میں اتنی خوشبو تھی وہ جا کے اپنی بیٹی کو لگا دیا۔ بیٹی ایسی معطر ہو گئی، ایسی اس میں سے خوشبو آنے لگی کہ سب رشک کرنے لگے کہ یہ خوشبو، یہ عطر تم کہاں سے لائے ہو؟ اور پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 7 نسلوں تک ان خاتون کی اولاد میں سیدی رسول اللہ کے اس عطر کی خوشبو آتی رہی۔ 7 نسلوں تک وہ سیدی رسول اللہ کی وہ خوشبو ان کی خاندان میں آتی رہی جن کو سیدی نے اپنا پسینہ مبارک پیش کیا۔ صحابہ کرام اس راز کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، کوئی کفر، شرک یا بدعت نہیں سمجھتا تھا اس کو۔ بی بی عائشہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب سیدی نے پردہ فرمایا تو سیدی کی قبر مبارک کھلی ہوئی تھی، ظاہر ہے اس وقت یہ حجرے تو نہیں بنے ہوئے تھے ان کے اوپر اس طرح، یا جنگلے تو نہیں لگے ہوئے تھے، ایسے شرطے تو نہیں کھڑے ہوتے تھے،
مسجد نبوی تھی، اور صحابہ کرام آتے تھے اور نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے سیدی کی قبر مبارک سے مٹی اٹھا کر اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے تھے کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، اپنی قبروں میں ڈلوائیں گے۔ بی بی عائشہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد سیدی کی قبر مبارک پر مٹی ڈلواتی تھی، اور یہ مٹی کون اٹھا کے لے جاتا تھا؟ صحابہ کرام، صحابہ لے کے جاتے تھے۔ کسی نے یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ کفر ہے، شرک ہے اور بدعت ہے، اور اس مٹی میں کیا رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے فتنے بعد کے دوروں کے ہیں، یہ ادب کے معاملات صحابہ بھی جانتے تھے، اور پوری امت میں 1400 سال ایسے ہی رہا ہے معاملہ۔ جب آیت نازل فرمائی کہ سیدی کے دربار میں اپنی آوازوں کو آہستہ رکھا کرو، تو اللہ نے بڑے جلال سے فرمایا، بڑی سخت تاکید فرمائی کہ سیدی کے سامنے اپنی آوازوں کو دھیما رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو اس کا جو ظاہری مفہوم تھا، صحابہ نے اس پر بھی اتنی سختی سے عمل کیا کہ مسجد نبوی میں بات کرنا بند کر دی، کانوں میں بس پھسر پھسر کر کے بات کرتے تھے کہ آواز تیسرے بندے کو سنائی نہ دے۔ اور آج تک مسجد نبوی میں جو ادب کرنے والے ہیں اسی ادب پر چلتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی۔ آج تو گستاخ بہت نظر آتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، موبائل فون کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہوتی ہیں، میوزک بھی بج رہا ہوتا ہے، عین نماز کے بیچ میں ایک سے ایک بیہودہ رنگ ٹون بج رہی ہوتی ہے۔ ادب ختم ہو گیا، اس لیے امت ذلیل ہو گئی۔ جب امت میں ادب تھا تو امت عروج پر تھی، یہ یاد رکھنا قاعدہ ہمیشہ۔ اللہ نے جس فرد کو، جس قوم کو عزت دینی ہوتی ہے، اس کو سیدی رسول اللہ کا ادب سکھا دیتا ہے۔ یہ مسجد نبوی جو آج بنی ہوئی ہے، جو آگے کا روضہ مبارک والا حصہ جو ہے، یہ ترکوں کی مسجد کہلاتی ہے، عثمانی مسجد کہلاتی ہے، اور اس کی تعمیر ترک مسلمانوں نے اس طرح کی تھی کہ مسجد نبوی میں ہتھوڑوں کے اوپر چمڑے لپیٹے جاتے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھوکا جاتا تھا کہ کہیں آواز نہ پیدا ہو جائے، سیدی رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو۔ سارا کنسٹرکشن کا کام مسجد نبوی سے، مدینے سے باہر کیا جاتا تھا، وہاں مکمل کر کے کام لایا جاتا تھا، اور احتیاط سے مسجد نبوی میں لگا دیا جاتا تھا، اور ہتھوڑوں پر چمڑے لپیٹے جاتے تھے، آوازیں آہستہ رکھی جاتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ ہر کاریگر حافظ تھا، ہر کاریگر باوضو ہو کر دھیمے آواز میں، حتیٰ کہ ہتھوڑے کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ اس محبت اور ادب کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور پھر ایسی تعمیر ہوئی، اور سیدی رسول اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ آج 500 سال ہونے کو آ رہے ہیں، وہ آگے کی جو مسجد ہے ویسی ہی کھڑی ہوئی ہے، اسی مضبوطی کے ساتھ۔ سعودیوں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اس کو گرا کر نہیں بنا سکے، اس کو ہلا نہیں سکے وہ اپنی جگہ سے۔ یہ ہے سیدی رسول اللہ کا ادب۔ اور اس کے بعد تیسرا، وہ ہے سیدی رسول اللہ کی خدمت، سیدی رسول اللہ کی امت کی خیر خواہی۔ یہ چونکہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، اور آج ہماری قوم سیدی رسول اللہ سے محبت اور تعلق کے آداب کو بھلا بیٹھی ہے، تو ان کی تاکید ضروری ہے۔ درود شریف سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب درود شریف کی خیر عطا ہوتی ہے تو اللہ آپ کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتا ہے، اور جس کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہو جاتا ہے، اس کو پھر یہ توفیق مل جاتی ہے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کی خیر خواہی کرتا ہے، سیدی کی خدمت کرتا ہے۔ وہ سیدی کی امت کی خیر خواہی کرنا، سیدی رسول اللہ کی خدمت کرنا ہے۔ آج جو فتنے امت میں پھیلے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، علماء سو کی کثرت ہے، جن کے بارے میں سیدی نے فرمایا تھا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے یہ بدترین مخلوق ہوں گے، خود کو وارث النبی کہیں گے، مگر سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہوں گے کہ فتنے ان میں سے اٹھیں گے، انہی میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو بڑے بڑے فتنے آج اٹھے ہوئے ہیں، فتنہ خوارج تو ایک جانب ہے، لیکن حتیٰ کہ عشق رسول کے نام پر بھی جو بڑے بڑے فتنے اٹھ گئے ہیں آج، جو تماشے، جو ڈھول، جو میوزک، جو شور مچایا جاتا ہے عشق رسول کے نام پر، عید میلاد النبی کے جلوس کے نام پر، استغفر اللہ رب العالمین، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، شور مچایا جا رہا ہے، استغفر اللہ رب العالمین۔ یہ کون سا تم عید میلاد النبی منا رہے ہو؟ کہاں گیا تمہارا ادب؟ کہاں گیا تمہارا لحاظ؟ کہاں گیا؟ نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ صرف منافقت اور ریاکاری ہے، نہ ان کے دل میں نور ہے، نہ سیدی رسول اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ نے ان پر احسان فرمایا ہوا ہے،
نہ ان کے پاس فراست ہے، عشق رسول کے نام پر سڑکیں بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری مسلمان امت کو، سیدی کی امت کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ ایمبولینسز میں مر جاتے ہیں، لوگوں کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، آپ لیکن ان کو روکیں تو آپ پر کفر کا فتویٰ ہے کہ جناب ہم تو عشق رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا سیدی رسول اللہ اور صحابہ نے کبھی مسلمانوں کے راستے بند کیے یا اجازت عطا فرمائی؟ حرام کر دیا اس بات کو، مسلمانوں کے راستے بند کرنا۔ آج ہر سیاسی اور مذہبی جماعت یہ کام کرتی ہے، اور بڑے سے بڑے دعوے ہوتے ہیں اس کے، بڑی سے بڑی اپنی پاکیزگی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن جو عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے جو شر نکل رہا ہوتا ہے، جو سخت زبان ہوتی ہے، جو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو مسلمانوں کی جان اور مال اور عزت محفوظ نہیں ہوتی، مسلمانوں کی املاک تباہ کی جاتی ہیں، اور نام ہوتا ہے عشق رسول، ان للہ و انا الیہ راجعون، نام ہوتا ہے دین کی خدمت، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں گیا وہ ادب، کہاں گئی وہ محبت اور پیار اور نرمی؟ ان معاملات کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ لوگ بے انتہا گستاخ ہو چکے ہیں، اور گستاخی کے معاملے میں جہاں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم کو خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے ایسے گستاخ لوگوں کو ہم نے، استغفر اللہ، میرا واسطہ چونکہ لوگوں سے پڑتا ہے۔ آج کل بلوچستان کا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ بلوچستان کے معاملے میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ خود سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ فلات کو خواب میں آ کے حکم فرمایا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کر دو، کہ اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے۔ اور ان کا پوتا جو ہے ہر محفل میں یہ بات بتاتا ہے کہ ہم پہ کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، ہمیں سیدی رسول اللہ نے حکم دیا تھا، اس لیے ہمارے دادا نے پاکستان کے ساتھ اور قائد اعظم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات جب ہم نے بلوچستان لبریشن آرمی والوں کے کچھ لوگوں کے سامنے رکھی، استغفر اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، بڑی گستاخی سے کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا حکم بھی ہے تو ہم نہیں مانتے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ کفر، یہ ہے وہ ارتداد، یہ ہے وہ لعنت جو ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ یہی بالکل یہی معاملہ حسین احمد مدنی کا تھا جب پاکستان بن رہا تھا۔ اس وقت سیدی رسول اللہ نے بڑے بڑے علماء کو، ان کو خواب میں سیدی کی زیارت ہوئی تھی، اور سیدی نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ قائد اعظم میرا مجاہد ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی ایک بڑی مثال ہے، اور تمام بڑے بڑے اولیاء اور فقراء جو اس وقت جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، سب کو مشاہدے ہوئے تھے، سب کو خواب میں اشارے ہوئے تھے، سب کو سیدی رسول اللہ، کسی کو زیارت ہوئی، کسی کو مشاہدہ ہوا، سب نے یہ بیان فرمایا کہ ہم کو سیدی نے حکم دیا ہے قائد اعظم کا ساتھ دے رہے، کیونکہ مسلمان کنفیوز تھے کہ پاکستان بننا بہتر ہے یا رہنا بہتر ہے، 1000 سال سے ہم اس جگہ رہ رہے ہیں، ایک الگ ملک بن رہا ہے، بنائے نہ بنائے، بہت بڑی بات تھی۔ حسین احمد مدنی کو بھی سیدی رسول اللہ خواب میں تشریف لائے تھے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے انہوں نے، تو اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے روحانی دنیا سے خبر آ چکی ہے کہ پاکستان بنے گا، اور اس کو بنانے کا فیصلہ بڑوں نے کر لیا۔ تو اس کے شاگردوں نے پوچھا پھر ہماری پالیسی کیا ہوگی؟ کہتا ہے ہم مخالفت کریں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے آپ ان کا چہرہ دیکھیں، ان لوگوں کا، حسین احمد مدنی کا بھی، اور اس کا جو آج پوتا جو ہے محمود احمد مدنی، جو اس وقت ساری بکواس کرتا رہتا ہے، چہرہ دیکھ کے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کا چہرہ ہے۔ اقبال نے اسی لیے حسین احمد مدنی کو اس وقت کہا تھا اینچی ابو لہبی است، یہ کیا ابو لہبی کر رہے ہو تم، وقت کا ابو لہب کہا تھا اس کو اقبال نے، کہ جو ساری حقیقت جانتے ہوئے بھی اس وقت بھی کافروں نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، لیکن ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ آپ کو، یہ وقت کے ابو جہل اور ابو لہب آپ کو آج بھی ملیں گے۔ کبھی سیدی رسول اللہ کے معاملے میں ان جاہلوں سے بحث نہ کیا کرنا، وہ جان جان کے آپ سے بحث کروائیں گے، خود گستاخ اور بے ادب اور جہنمی ہے، تمہیں بھی گستاخی اور بے ادبی اور جہالت کی طرف لے جائیں گے۔ کبھی سیدی کے معاملے میں کسی کی کوئی کمزور بات، کوئی ذلیل بات، کوئی کمینی بات، اس پر بحث نہ کرنا کسی کے ساتھ، الگ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی گستاخی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک فساد جاری ہو گیا ہے، کہ ہر انسان کو جس سے اختلاف ہوتا ہے، جس کی زمین پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، جس کی جائیداد لینی ہوتی ہے، جس سے جھگڑا ہوتا ہے، اس پر توہین رسالت کا الزام لگا کر اس کو قتل کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نیا فتنہ ہے جو شروع ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی تصدیق نہیں کرتا، شریعت کے تقاضے ہیں، گستاخی رسول کی سزا موت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کسی کو سزائے موت دینی ہو تو اس سے پہلے شریعت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان قاضی فیصلہ کرتا ہے، سڑک پہ چلتا ہوا کوئی شخص جس کا جھگڑا ہے کسی سے، وہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ اگر مسلمان قاضی نہیں ہے، مسلمان عدالتیں نہیں ہیں، تو کم از کم علماء کا کوئی بورڈ تو بیٹھ سکتا ہے نا۔
کہ جس شخص پر الزام لگایا گیا ہے اس کو ایک دفعہ سنو، صفائی کا موقع دو، سنو کہ جو بات اس نے کہی ہے کیا واقعی یہ توہین رسالت میں آتی ہے یا نہیں، اس کے بعد شریعت نافذ کرو اس پر۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث شریف ہے، دو صحابی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک صحابی دوسرے سے کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے پاس ایک گھر خالی ہوا ہے، اگر تم چاہو تو وہ گھر میں تم کو دلوا دیتا ہوں، تم سیدی رسول اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ دوسرے صحابی کہیں دور رہتے تھے، انہوں نے جو جواب دیا وہ کچھ ایسا مفہوم تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں مسجد نبوی کے قریب گھر لوں۔ اب مسجد نبوی کے قریب کون نہیں چاہے گا گھر لینا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب ہو۔ وہ اسی لیے پہلے صحابی نے دوسرے سے کہا تھا کہ مسجد نبوی کے قریب گھر خالی ہوا ہے، میں تمہیں دلا دیتا ہوں۔ دوسرے نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مسجد نبوی کے قریب گھر لوں۔ جو پہلے صحابی تھے ان کو لگا کہ جیسے یہ گستاخی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، بڑا جلال آیا ان کو کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سیدی رسول اللہ کے پاس تمہارا گھر ہو جائے گا اور یہ کہہ رہے ہیں میں گھر وہاں نہیں لینا چاہتا۔ شکر ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کر دیا۔ وہ سیدی رسول اللہ کے پاس آئے پہلے صحابی اور شکایت لگائی دوسرے کی کہ سیدی دیکھیں وہ گستاخ ہے، اس نے ایسی بات کی۔ اور مجھے جلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میرا دل چاہا کہ میں اس پہ حملہ کروں، اٹیک کروں ان پر۔ سیدی رسول اللہ نے، آپ کو معلوم ہے کیا فرمایا؟ سیدی رسول اللہ نے فرمایا پہلے صحابی سے جو شکایت لے کر آئے تھے، کیا تم نے اس سے اس کی بات کا مفہوم پوچھ لیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں سیدی، میں نے تو بات سنی اور غصے میں آ گیا، میں ان کو مارنے لگا تھا، بس پھر میں آپ کے پاس آ گیا شکایت لے کے۔ سیدی نے فرمایا ان کو بلاؤ، اس کی بات کا مفہوم تم نے پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بات کا مفہوم تو پوچھ لیتے یار۔ ان کو بلایا گیا، دوسرے صحابی بھی آئے، جب سب بیٹھ گئے اب سیدی نے دوسرے صحابی سے کہا اب تم بتاؤ کہ تم نے کیوں یہ کہا کہ تم مسجد نبوی کے قریب گھر نہیں لینا چاہتے، اب جواب سنیں ذرا۔ وہ صحابی رونے لگے، فرماتے ہیں سیدی میں نے زمانہ جاہلیت میں بہت گناہ کیے تھے، اب میں ایمان لے آیا ہوں، اور میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان جب جتنے قدم چل کر مسجد نبوی تک جاتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا جاتا ہے۔ میں اس لیے دور گھر بناتا ہوں تاکہ جب ہر نماز پر چل کر آؤں تو میرے گناہ معاف ہو، اللہ میرے زمانہ جاہلیت کے میرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے، اس لیے میں دور رہنا چاہتا ہوں مسجد نبوی سے، اور میں نہیں چاہتا کہ قریب آؤں، کیونکہ مجھے یہ اجر چاہیے جو ہر قدم پر مسجد کی جانب آنے کا اجر آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو ملتا ہے۔ اب سیدی رسول اللہ نے پہلے صحابی کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ سر جھکائے بیٹھے۔ سیدی نے قیامت تک کے لیے قاعدہ بیان فرما دیا کہ چاہے تمہیں کوئی بات توہین رسالت کیوں نہ لگے، تم اس شخص کو قتل نہیں کر سکتے جب تک اس سے اس کی بات کا مفہوم نہ پوچھ لو۔ آج میں سنتا ہوں روز پاکستان میں کہیں نہ کہیں توہین رسالت کے نام پر کسی کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، نہ کوئی شریعت ہوتی ہے، نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، نہ کوئی عدالت ہوتی ہے، نہ قاضی ہوتے ہیں، نہ علماء ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر خاندان جلا دیے جاتے ہیں۔ الزام توہین رسالت لگانے والا بھی منافق اور فاسق، نہ کبھی شریعت پہ، نہ دین پہ، نہ جب انسان کوئی بدکاری بھی کرتا ہے تو اللہ نے 4 گواہ رکھے ہیں، اس کے بعد اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، پتھراؤ کر کے اس کو مارا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے یا کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ 4 گواہ، اس کے بغیر کسی انسان کو آپ سنسار بھی نہیں کر سکتے۔ اور 4 گواہ کہاں سے ملیں گے؟ جب انسان کوئی برائی بدکاری کرتا ہے 4 گواہوں کے سامنے تو نہیں کرتا۔ جہاں پہ زندگی اور موت کا معاملہ ہو، سزائے موت ہو، وہاں پہ تزکیۃ الشہود ہوتا ہے، شہادت دینے والوں کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے۔ یہ سیدی کی سنت ہے۔ عشق رسول کے نام پر اگر تم ظلم کرنا شروع کر دو، راہ چلتے لوگوں پر الزام لگا کے قتل کرنے لگو، سیدی کی سنت پوری نہ کرو، شریعت کے تقاضے پورے نہ کرو، تو تم عشق رسول نہیں کر رہے، گستاخی رسول خود کر رہے ہو۔ مذاق نہیں ہے شریعت۔ پورا ملک شور مچا رہا ہے کہ گستاخ رسول کو مار دیا، پوچھو اس نے کہا کیا تھا؟ کہتے پتہ نہیں۔ کہ گواہ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ فیصلہ کس نے کیا قتل کرنے کا؟ پتہ نہیں۔ کس قاضی نے حکم دیا؟ پتہ نہیں۔ کن علماء نے بیٹھ کر اس سے سوال کیا کہ اپنی رائے دو؟ پتہ نہیں۔ لیکن بندہ زندہ جلا دیا، اور نام عشق رسول کا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان معاملوں میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدی نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کر دیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ کفر ہے، اس کی معافی نہیں ہے، لیس منا والی بات ہے، وہ پھر ہم میں سے نہیں، وہ تو دھوکہ دینے پہ آپ نے فرمایا ومن غش فلیس منا، جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں تو قتل کی بات ہو رہی ہے، صرف آپ نے اپنا مال جھوٹی قسم کھا کے بیچ دیا تو غشہ دھوکہ دیا فلیس منا، ہم میں سے نہیں۔ یہاں پہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ شریعت کے تقاضے کے بغیر
آپ کسی گستاخ رسول جس پر الزام ہو اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے. شریعت ہے، شریعت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، سیدی رسول اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، مذاق نہیں ہے یہ. کسی کی جائیداد اور جاگیر اور زمین پر قبضہ کرنا ہے، یا اختلاف ہو گیا یا جھگڑا ہو گیا. وہ بیچارہ سری لنکن مار دیا تھا اس فیکٹری کے اندر صرف اس لیے کہ وہ چھٹی نہیں دیتا تھا، الزام لگا دیا توہین رسالت کا، اس کو مار کے بیچارے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ان للہ و انا الیہ راجعون. کیا سیدی رسول اللہ خوش ہوں گے اس سے؟ اجازت عطا فرمائیں گے؟ کہیں گے بہت خوش ہوں گے کہ تم نے جو بے گناہوں کو مار دیا مجھے توہین رسالت کا الزام لگا کے، جبکہ مسئلہ صرف چھٹی اور اوور ٹائم کا تھا. ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. ایسے لوگ خوارج سے مختلف نہیں ہیں. جس طرح جہنم کے کتے خوارج ہیں، اسی طرح یہ لوگ ہیں، بلکہ زیادہ بڑے گناہ گار ہیں کہ جو عشق رسول کے نام پر بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں، نہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نہ سیدی رسول اللہ کی سنت پہ چلتے ہیں. ان معاملات میں بہت احتیاط کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، سیدی رسول اللہ کے معاملات میں ادب کا انتہائی اہتمام کریں. ادب آپ کو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے عطا ہوگا، اس کا فہم، اس کی سمجھ، اس کی بوجھ. جو ادب سیدنا ابو بکر نے دکھایا، جو ادب سیدنا ابو ایوب انصاری نے دکھایا، جو ادب صحابہ کرام دکھاتے ہیں، وہ کتابوں سے نہیں ملتا، وہ فقہ کا نہیں ہے، وہ نازل کیا جاتا ہے قلوب کے اوپر محبت اور سیدی سے تعلق اور درود شریف کی وجہ سے. اور سیدی کے معاملے میں بہت احتیاط، جذباتی ہو کے انسانوں کو قتل نہ کرنا شروع کر دیں صرف اس لیے کہ کسی پر الزام لگ گیا توہین رسالت کا. شریعت کے تقاضے ہیں. کسی بے گناہ کی جان، اگر ایک بے گناہ کی جان بھی اگر چلی گئی تو اس کا عذاب اور وبال پورے معاشرے پر آتا ہے. سیدی کے معاملے میں بہت احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم.